باب الوضو من غیر حدث، حدث نہ لاحق ہو، وضو نہ ٹوٹا ہو اور پھر بھی وضو کیا جائے تو یہ وضو پر وضو ہوگا. اور میں بتا چکا ہوں کہ وضو پر وضو نور اللہ نور ہے. انس سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے. میں نے پوچھا کیف تصنعون، یہ پوچھنے والے عمرو بن عامر رضی اللہ تعالی نے حضرت انس سے پوچھا کہ سرکار تو ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے، آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہمارے لیے ایک وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ حوض نہ لائق ہو، یعنی ایک وضو سے ہم لوگ ایک بار وضو کر لیتے تھے، اب جب تک وضو نہ ٹوٹے اس وقت تک ہم لوگ اسی وضو سے 2 نمازیں 3 نمازیں 4 نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نماز کے وقت وضو کرنا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور یہ سرکار پر فرض نہیں تھا، نور اللہ نور کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے تھے. سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خیبر کے سال نکلے، یہاں تک کہ اب یہ وہی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، گناہ کبیرہ سے ہے کہ آدمی اپنے پیشاب سے نہ بچے. کبائر یہ جمع ہے کبیرہ کی، کبیرہ کے معنی بڑے گناہ. گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. اس میں آسانی کے ساتھ آپ یوں فرق کر سکتے ہیں کہ جو کام مکروہ تحریمی ہو، جو بھی ہو، تو وہ گناہ صغیرہ ہے. جہاں ترک واجب ہو، واجب کا ترک ہو، تو وہ بھی گناہ صغیرہ ہے. یہ گناہ صغیرہ کی حد ہو گئی. اور آپ آگے بڑھیے، جہاں فرض جو قطعی ہوا کرتا ہے، جہاں فرض قطعی کا ترک ہو قصدن، یہ گناہ کبیرہ ہے. مثلا نماز چھوڑ دینا فرض قطعی کا ترک ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. شراب پی لینا حرام قطعی کا ارتکاب ہے، لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو جو کام حرام قطعی ہو اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، جو کام فرض قطعی کا ترک ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو کبیرہ اور صغیرہ میں کی آسان تعریف اور آسان فرق یہی ہے کہ دیکھ لیں کہ مکروہ تحریمی ہے، ترک واجب ہے یا نہیں. اگر مکروہ تحریمی ہے، ترک واجب ہے تو گناہ صغیرہ، اور فرض قطعی کا ترک ہے یا حرام کا ارتکاب ہے تو گناہ کبیرہ. آپ لوگ مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف میں اور اس کی تشریح میں بہت ہی نفیس اور بہتر تحقیق فرمائی ہے. اس کو آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. ہمیں بھی دیکھی ہوئی زمانہ ہو گیا، آپ لوگ ایک مرتبہ ملا لیجئے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید ہو یا دنیا میں کسی سزا کی وعید ہو، مثلا حد، یا اس پر عذاب کی وعید ہو، عذاب جہنم کی، یا دنیا میں کسی سزا کی وعید ہو، یا اس پر غضب یا لعنت کا ذکر ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہے. اور جس گناہ پر ایسی کوئی وعید نہ آئی ہو تو وہ گناہ صغیرہ ہے. تو یہ فرق کیا، یہ وضاحت یہ امام ابو زکریا نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ائمہ اسلام کے حوالے سے، وہاں انہوں نے ایک بحث اور بھی کی ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی وعید وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کا مفسدہ بڑا ہوا کرتا ہے. تو وہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے گناہوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس کا مفسدہ گناہ کبیرہ کے مفسدے کے برابر ہو، اس کے قریب ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو وہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوگا. پھر اس کو انہوں نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا بھی ہے. اب ہم نے پوری بات جو تقریباً 1.5 صفحے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ پوری بات میں اضافہ یہاں بیان کر دی ہے. اتنی باتیں بھی آپ یاد رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، دیکھ لیں گے تو بہت اچھا رہے گا. اب ترجمہ فرمائیے. اب اسی میں سے ایک بات سنیے، ترجمۃ الباب کے لحاظ سے میں وضاحت کر دوں. پیشاب
انسان کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے. اس طور پر پیشاب کرنا کہ اس کی چھینٹیں اپنے بدن پر اپنے کپڑے پر آئیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس پر وعید آئی ہے. ایک حدیث پاک تو ابھی یہی ہے جو ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک حدیث پاک آپ کو اور سنا دیں. سرکار نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ قبر کے عام عذاب اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو دیکھو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب قبر کی وعید آئی ہے، اور ابھی جو حدیث آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب قبر سے معذب ہونے کی صراحت موجود ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے. یوں ہی کسی کی چغلی کھانا، غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، اور اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ اس پر بھی جہنم کی وعید آئی ہے. اب ملائیے، ہم نے اس حدیث کی تشریح کر دی، ترجمہ کر دیتے ہیں صاحب. ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے. حائط کا اصل معنی ہے دیوار، حیطان اس کی جمع ہے. باغ کو حیطان اور حائط کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ارد گرد صرف دیوار کھینچی ہوئی ہوتی ہے، چھت نہیں لگائی ہوتی ہے. چھت لگائی جائے تو اس کا نام کچھ اور ہو جاتا ہے. تو جو کہ صرف دیوار کھینچی ہوتی ہے، چار دیواری جس کو کہتے ہیں آپ، چار دیواری باؤنڈری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو حائط کہا جاتا ہے. بولتے ہیں حائط، مراد لیتے ہیں باغ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ کے یا مکہ معظمہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. یہ زبان پر نظر رکھیے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذبان، ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی کبیر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. یہاں کبیر سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے کہ ترجمہ یہ سمجھا جائے گناہ کبیرہ میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ کبیر جو ہے کبھی شاق کے معنی میں بھی آتا ہے. عربی زبان میں کبورہ شقہ کے معنی میں آتا ہے. کبورہ علیہم مقامی، شقہ علیہم مقامی، کبیرن شاقن، اور یعنی فی امرن کبیر فی امرن شاقن فی امرن یشق الاجتناب منہ، اس معنی میں یہ ہے، یا یشق الاحتراز منہ. تو یہ کبیر کا معنی ہے. اور ان دونوں پر کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا شاق ہو، دشوار ہو. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ شاق کے معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر فرمایا کیوں نہیں آسان تھا بچنا؟ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس سے بچنا کوئی دشوار تو نہیں ہے. اس طور پر پیشاب کرے، اوپر بیٹھے کہ نیچے پیشاب جائے کہ چھینٹے نہ پڑے، ساری دنیا سے کرتی ہے. اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خوری سے بھی بچ سکتا تھا. تو پتہ چلا کہ ان دونوں سے بچنا آسان تھا. ان دونوں پر سرکار نے عذاب قبر کی وعید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو بالفعل عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چغل خوری کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کیا سرکار نے اس کا علاج کیا بنایا. دعا بجریدہ، جریدہ کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو. پھر سرکار نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور اس کو دو ٹکڑوں میں کر دیا، توڑ کر دو ٹکڑے کر دیے. ان میں سے ایک شاخ کو ایک قبر پر رکھا اور دوسری شاخ کو دوسرے قبر پر رکھا. عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ شاخ منگائی اور توڑ کر ایک ٹکڑا اس پر ایک ٹکڑا اس پر؟ تو حضور نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا یبسا یبس. لعلہ کا لفظ جب کلام الہی میں آتا ہے یا کلام رسول میں آتا ہے تو وہ یقین اور تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تاکہ جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں ان دونوں سے عذاب میں تخفیف رہے. یہ سرکار علیہ السلام نے علت بتائی کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوگی، سوکھیں گی نہیں، ان دونوں سے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. یہ تخفیف کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے
ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اور حمد کرتی ہے۔ تو جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی اور حمد کرتی رہیں گی، اور جب تک اللہ کی تسبیح اور حمد کا سلسلہ جاری رہے گا تو ان سے مردوں کا دل بھی بہلے گا اور ان کے عذاب میں کمی بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر دیا۔ یہاں سے ہمارے علماء اہل سنت نے اس بات کی اجازت دی کہ قبروں پر تر شاخ رکھنا یا پھول چڑھانا یہ جائز و درست ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت کریمہ سے ثابت ہے۔ یہاں سے سائنس کا ایک مسئلہ بھی سمجھتے ہوئے چلیں۔ آج کل سائنس جدید نے جو تحقیق پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جاندار صرف انسان اور جانور ہی نہیں ہیں، بلکہ پیڑ پودے نباتات بھی جاندار ہیں، ان میں بھی جان ہوتی ہے، مگر حیوانوں سے ہلکی جان ہوتی ہے، اور حیوانوں میں بھی جان ہوتی ہے مگر انسانوں سے ہلکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے تین جاندار ہوئے، سب سے اعلیٰ درجے کا جاندار انسان، اس سے کم درجے کا جاندار حیوان، اور اس سے بھی یعنی جانور، اور اس سے بھی کم درجے کا جاندار یہ پیڑ پودے نباتات، یہ بھی جاندار ہیں۔ تو یہ سائنس جدید کی موجودہ تحقیق ہے۔ اس سے پہلے سائنس جدید بھی ناواقف تھی، مگر اس سے کوئی واقف تھا تو وہ ہے ہمارے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم، جنہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی رہیں گی، اور جب تک تسبیح اور حمد کا سلسلہ جاری رہے گا عذاب قبر میں تخفیف بھی رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ تر شاخیں اور تر نباتات، پودے، پھول، یہ سب کیا ہیں؟ ان کے اندر بھی جان ہے، اور یہ شاخیں بھی اللہ کی حمد اور تسبیح کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے دنیا کو آگاہ کر دیا تھا کہ پیڑ پودے اور نباتات کے اندر بھی جان ہوتی ہے، یہ بھی جاندار ہیں، اور ان کی تسبیح سے اور ان کی حمد سے بھی انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آج کی سائنس جدید نے جو تحقیق پیش کی ہے اس سے قول رسالت علی صاحب صلاۃ و تحیہ کی مزید تصدیق اور تائید ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے حدیث رسول کو سائنس کے تابع کیا، بلکہ سائنس جو ہے یہ تابع ہے ہمارے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ باب ما جاء فی غسل البول، پیشاب کے دھونے کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صاحب قبر کے بارے میں فرمایا کہ کان لا یستتر من بول ہے، یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، اس لیے اس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر پیشاب کا چھینٹا ہاتھ یا بدن پر لگ جائے تو اسے دھو کر کے پاک کر لینا ضروری ہے۔ ولم یذکر سوا بول الناس، اور سرکار نے لوگوں کے پیشاب کے سوا کسی اور چیز کا ذکر یہاں پر نہیں کیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا تبرز لحاجتہ، جب اپنی حاجت کے لیے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے میدان، جب سرکار قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتیتہ بماء، تو میں سرکار کی خدمت میں پانی لے کر آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے استنجا میں پاکی حاصل کرتے۔ باب، اب اس کے بعد جناب والا پوری حدیث وہی ہے جو ابھی جس کا ترجمہ اور تشریح مکمل طور پہ آپ نے سن لیا ہے۔ یہ حدیث ممکن ہے اور جگہوں پر بھی ہے، ہم نے ایک جگہ مختلف حیثیتوں سے فقہی تشریح بھی کر دی ہے اور اس سے استنباط مسئلہ بھی کر دیا ہے، سائنس جدید کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ وہی حدیث بینی نیچے بھی آ رہی ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب پیشاب لگ جائے کپڑے یا بدن پر تو اس کو پاک کر دینا واجب ہے۔